سنو، یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارے رب نے تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات کو بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کی تمہاری دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے، انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، قبولیت کے اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو کجا من کجا۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کب کب کہاں کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر سے اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں کو اور نیتوں کو۔ عورت کا مقام اسلام کی نظر میں۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی تو میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آتی ہے تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی۔ اور حضرت بری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی، فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں ابھی محمد پکارتی، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کو اتنا احساس فرمایا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی۔ اے امت محمدیہ کی بیٹی، تم بہت عظمت والی ہو، اپنی عظمت سلامت رکھو، خدا کرے تمہاری توقیر سلامت رہے، آمین۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، وہ ہر کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبتیں ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔